53 سال مکے میں چلے، کیا پتا کون سے کنکر پہ پاؤں پڑ گیا۔ مدینے میں تصویریں کھینچتے ہیں لوگ، سیلفیاں بناتے ہیں، بازاروں میں گھومتے ہیں۔ آپ کیا مدینے گئے ہیں؟ مدینے تو میرا امام گیا۔ اعلیٰ حضرت جب مدینے گئے نا تو وہ یوں ہی اعلیٰ حضرت نہیں ہے، کوالٹی ہے بھائی۔ سمجھ آ رہی؟ آپ کے اندر آپ کا تو ذہن وہاں پہنچ بھی نہیں سکتی، سوچ بھی نہیں آپ کتنی بڑی، یوں ہی اعلیٰ حضرت نہیں ہے کوئی، اللہ بناتا ہے تو بنتے ہیں، ہے نا۔ اعلیٰ مدینے گئے اور جا کر کے مدینے میں آپ روئے نہیں، ہلکے ہلکے۔ کسی نے کہا ہم تو سمجھتے تھے آپ بہت روئیں گے، کہتے تھے میرا بھی دل کرتا تھا کہ سارا زخم دل کھول کے رکھ دوں، اتنا روؤں کہ آوازیں بلند ہو جائیں، سارا درد سہ دوں، جتنا صبح ملا جتنا شام ملا سب بیان کر دوں، مگر میں روتا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے اس وجہ سے خوف ہے سما خراشی ہے سگے تہبہ کا، ورنہ کیا یاد نہیں نالو فغاہم کو۔ کہتے مجھے ڈر ہے کہیں میرے رونے سے مدینے کے کتے کے کانوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ حالات گزر کے جا رہے ہیں، کتے نے کچھ مانگ لیا، کتے نے کچھ مانگ لیا، کتا بیکاری ہوتا ہے۔ میرے والد کہتے تھے بغیر جھولی کا فقیر ہوتا ہے کتا۔ تو عالم نے سے کچھ دے دیا، رونے بیٹھ گئے۔ تو جب روئے تو علامہ ضیاء الدین مدنی کہتے ہیں حضور یہ کتا ہی تو تھا، آپ نے دے تو دیا، روتے کیوں؟ تو آپ نے اپنی ناک کا مکتا کہا، پا رہے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں نظر، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری بابا۔ کہتے ہیں احمد رضا یہ مدینے کا کتا تھا، ہندوستان کا کتا نہیں تھا۔ اس کا حق یہ تھا کہ تو اپنا کلیجہ چیرتا اور اس کے اندر سے دل کا ٹکڑا نکالتا اور اس کے سامنے پیش کر دیتا، تیری جان چلی جاتی مگر محبوب کے کتے کا حق ادا ہو جاتا۔ اللہ کبھی مدینہ لے جائے، مدینہ جاؤ تو یہ سب بدتمیزی نہ کرنا۔ ایک لڑکا میرے ساتھ گیا مدینہ، واپس نہیں آ رہے تھے، ایک صاحب بولے ڈھونڈ کے لائے، ٹور والا بولا ڈھونڈے، تو دیکھا ایک مسجد کے کونے میں بیٹھا ہے۔ میں کہا چلنا، کل نہیں جاؤں گا۔ میں کہا چلنا بھائی، ٹائم ہو رہا ہے بھائی فرائٹ کا۔ کہنے لگا سید صاحب یہیں مروں گا، جاؤں گا، مجھے یہیں چھوڑ دو۔ اور اتنا رونا تھا آنکھیں اس کی سرخ اور پوری ہچکیاں تاری، بار بار روئے، میں پانی پلاؤں تو چل، کہا نہیں جاؤں گا۔ میں تو آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کہنے لگا مجھے کیا پتا ہے مدینہ ایسا ہے، مجھے پتا نہیں تھا مدینہ ایسا ہے، مجھے پتا ہوتا نا تو کب کا مدینہ آ جاتا۔ کہنے لگے آج مجھے مطلب سمجھ میں آیا جینے کا، میں مدینہ آ کے زندگی سمجھاؤں، میں تو دنیا میں لگا رہتا ہوں، اب پھر جاؤں گا واپس تو پھر وہی بچے، پھر وہی بیوی، پھر وہی دنیا داری۔ میں چاہتا ہوں مدینے میں رہوں، مجھ گناہگار سا انسان مدینے میں رہے، بلکہ سرکار کا مہمان مدینے میں رہے۔ یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے۔ اعلیٰ فرماتے پھیرے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ مدینے میں تصویریں کھینچنے والوں کو اللہ عقل دے، اگر تجھے عقل ہوتی تو میں کہتا ہوں تو مدینے میں تصویر کھینچتا، تصویر میں کھینچ کے فیس بک پہ لگاتا، تصویر لگا کے انسٹاگرام پہ لگاتا۔ وہاں تو مولوی دکھنے والے لوگ بھی تصویریں جب کھینچتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے۔ ایک آدمی مجھ سے بولا سید صاحب ایک تصویر اپنے ساتھ بنوا لیجیے سیلفی۔ میں نے کہا تو تصویر بنانے کی بات کرتا ہے اور میں یہاں تقدیر بنانے کے لیے آیا ہوں، تجھے تصویر کی بنی ہے۔ اللہ اکبر، مدینے میں تصویر نہ کھینچو، مکے میں تصویر کھینچ کر کے انسٹاگرام فیس بک پہ لگانے والے اور دنیا والوں سے لائک مانگنے والے، اگر عقل ہوتی تو دنیا والوں سے لائک نہ مانگتا، ایک لائک مدینے والے سے مانگ لیتا۔ انشاءاللہ ہم نے 2-3 شعر پھر پڑھیں گے۔ اب میں تقریر شروع کر رہا ہوں۔ تقریر میری عام سی ہے، عام باتیں ہیں، اور باتوں کا مطلب یہ میں سوچ رہا تھا کہ میں نے بڑی تقریر کی، ماں باپ کا احترام کیا جائے، مگر آج یہ تقریر نہیں کی، اس سے کوئی رجوع بھی نہیں کر رہا ہوں، مگر آپ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں میرے لیے غنیمت
زیادہ پبلک اللہ دکھواتا ہے تو پھر امتحان ہوتا ہے، کبھی کبھی کم پبلک ہوتی ہے تو پھر امتحان ہوتا ہے، کیونکہ پبلک کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ میں بات ایسا بچے جو بگڑتے ہیں تیزی کے ساتھ اور لوگ کہتے ہیں ماں باپ کا احترام نہیں کرتے، اور آپ کے اور ہمارے بچے اتنی تیزی سے بگڑ رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں۔ صبح میں نے ایک بچے کو دیکھا، مسلمانی تھا، عمر اس کی 8-9 سال تھی، اور وہ گانے ایک انگلی سے دیکھ رہا تھا، ایک گانا سنتا تھا میں ہٹا دیتا، دوسرا گانا سنتا تھا، تیسرا سنتا تھا ہٹا دیتا، اور اتنے غلیظ قسم کے گانے، اور اس میں رقص کرتی ہوئی لڑکیاں، 8-9 سال کا بچہ اور نیم بہنہ لڑکیاں دیکھ۔ ایک صحابی کی آنکھ نے ایک لڑکی کو دیکھ لیا دھوکے سے، تو اس نے اپنی آنکھ نکال کے دی، مگر نوجوان لڑکے انسٹاگرام پر، فیس بک پر لمبی لمبی بہنہ تصویریں دیکھتے ہیں، فیس بک کو دیکھتے ہیں۔ افسوس ہے کہ ان کو یہ پتہ نہیں کہ کچھ دنوں کے بعد مرنا ہے۔ افسوس ہے، امام حسن بصری فرماتے ہیں میرے دور میں سب سے زیادہ لوگ جو بے ایمان ہو کے مرے، جن کا ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوا، یہ وہ لوگ تھے جو بدنگاہی کیا کرتے تھے۔ اب آپ تقریر کروائیں گے کہ ماں باپ کا احترام کیا جائے، تو جو بچے بگڑے ہیں اس میں ماں باپ کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے۔ یہ جو بگڑے ہیں بچے، حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ گزر کے جا رہے ہیں، پیچھے بھی گھوڑے پہ مرید ہیں، ان کے گھوڑے نے پریشان کرنا شروع کر دیا، یعنی گھوڑا بے قابو ہو گیا۔ گھوڑا جب زیادہ بے قابو ہوا تو آپ نے دیکھا گھوڑے کو، تو آپ نے گھوڑے کو باندھا اور سجدے میں جا کے رونے لگے، اتنا روئے کہ مصلی بھیگ گیا۔ مریدوں نے کہا حضور گھوڑا پریشان کر رہا تھا تو گھوڑے کو آپ کو ٹھیک کرنا تھا، یہ آپ نے نماز کیوں پڑھی؟ کہتے ہیں مجھے حضور کی حدیث یاد آئی، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے مالک کا کہنا نہیں مانتا ہے تو اس کے نیچے والے پھر اس کا کہنا نہیں مانتے، اس کے ماتحت اس کا کہنا نہیں مانتے۔ میں سمجھ گیا کہ ضرور میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، جو آج میرے بچے بھی میرا گھوڑا بھی میرا کہنا نہیں مان رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر گھوڑے کو کیا منانا ہے؟ منانا ہے تو اپنے رب کو منانا ہے نا، تو کہتے ہیں میں نے کہا رب کو مناؤں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی آپ کی بیوی بچے ناراض ہو جائے تو جھگڑا مت کرو، مسجد میں جاؤ اور اللہ کے سامنے رو اور اس سے کہو میرے مالک ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے جو میرے بچے اور میری بیوی بھی میرا کہنا نہیں مان رہی۔ یقین جانو جب رب راضی ہو جائے گا تو پھر کسی کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ایکو کم کریں، ایکو کم کریں، آواز صاف کریں، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ جو بچے پیدا ہونے کے بعد بگڑ جاتے ہیں، ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد آج کل جو موبائل پکڑ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ بوڑھے سے موبائل نہیں چلے گا آج کے زمانے میں، اور 5 سال کا بچہ تیز چلا رہا ہے، 3 سال کا بچہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں بچے کے پیدا ہونے کے بعد اثر ہوتا ہے؟ بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے تب اثر ہوتا ہے؟ نہیں۔ ہاروارڈ نے 25 سال ریسرچ کیا، کون بچے ہیں جو ماں کے پیٹ سے پاگل پیدا ہوتے ہیں، مینٹل پیدا ہوتے ہیں، ذہنی توازن کن کا بگڑ جاتا ہے پیدا ہوتے ہی؟ وہ پیدا ہوتے ہیں ماں کے پیٹ سے، کہتے ہیں جنم سے۔ جب وہ پاگل پیدا ہوا ہے تو کیا کیسے وہ قدرتی پیدا ہوتا ہے یا پھر کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 80% 25 سال ریسرچ کرنے کے بعد کہا 80% وہ بچے جو پیٹ میں تھے ان کی ماؤں کو باپ نے مارا تو بیوی کو، اثر بچے کے دماغ میں ہو گیا، یعنی بیوی پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے بندہ، اور اس کو پتا نہیں کہ بیوی کے چکر میں نے اپنے بچے کو برباد کر دیا۔ میڈیکل سائنس کہتا ہے جب عورت پریگننٹ مومنٹ میں اس کے پاس جاتی ہے، ڈاکٹر کہتا ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ طاقتور بنے تو آپ سیب کھائیں، آپ بادام کھائیں، آپ آئرن کی چیزیں کھائیں۔ آپ چاہتی ہیں آپ کا بچہ زیادہ طاقتور ہو، زیادہ مضبوط ہو، اس کے اندر قوت دافع زیادہ